السلام علیکم بچوں آج ہم مضمون اردو کا سبق نمبر 2 پڑھنے والے ہیں، حضرت حلیمہ۔ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ بی بی حلیمہ بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ تھی۔ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اس لیے انہیں دائی حلیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھے، اس لیے بی بی حلیمہ محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کے گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی۔ بی بی حلیمہ بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھی۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے۔ ہمارے رسول کی والدہ حضرت آمنہ حضور کو کسی داعیہ کے سپرد کرنا چاہتی تھی، مگر جب پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو عورتیں آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ بی بی حلیمہ کمزور اور غریب تھی، اس وجہ سے مکے کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ بی بی حلیمہ بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے۔ وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ بی بی حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی شیمہ ان کی غیر حاضری میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی۔ 4-5 برس کی عمر میں بی بی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ اب آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا اور چچا نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ کی ایک بہن نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک جنگ میں جب آپ کی جیت ہوئی تو قیدی آپ کے سامنے لائے گئے، ان میں شیمہ بھی تھی۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ کی بہنیں بھی ہیں تو آپ نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول اور بی بی حلیمہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ چلیے ہم مشکل الفاظ کی میننگ دیکھتے ہیں۔ پرورش کرنا یعنی پالنا پوسنا، دایا یعنی بچوں کو کھلانے پلانے یا سنبھالنے والی، بدو یعنی دیہات میں رہنے والے عرب، قافلہ ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ، سپرد کرنا مطلب حوالے کرنا، یتیم یعنی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، اور انتقال ہونا یعنی مر جانا۔ چلیے یہ لیسن ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔